السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آیت الکرسی سے ایک ملکہ، ایک پری کی تسخیر کا عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تاج پری کی تسخیر کا عمل ہے اور آیت الکرسی سے یہ تسخیر ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، آیت الکرسی کی ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے اور ایک تھوڑا طویل عمل ہوتا ہے، لیکن اتنا طویل نہیں ہو پاتا کہ آپ نہ کر سکیں۔ مشکل سے طویل کی اگر آپ وقت کو لگائیں تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ آیت الکرسی جو طویل، جس کا ریاضت ہے، جس کی آیت الکرسی میں جس کو تھوڑا سا لمبا پڑھنا پڑتا ہے۔ لمبا پڑھنے کے لیے آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو مکمل تفصیل اس کی بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن سبسکرائب کا موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک گزارش اور کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیا کریں۔ تو میں اب آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے اس کے بارے میں کہ آج میں آپ کا تعارف، آپ کا پریچے ایک ایسے عمل کا کراؤں گا جو آیت الکرسی کا ہوگا۔ پریوں کے آپ نے بہت سے اعمال دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ تاج پری کا عمل ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے سے اس کی تسخیر ہوتی ہے، اور یہ اس کا تعارف پورا، پریچے پورا میں آپ کی اس کی ڈیٹیل اور پوری وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ جو حضرات بھی اس عمل کو کریں گے وہ بہت اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آیت الکرسی کو آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں احادیث بھی مروی ہے کہ کس طریقے سے آیت الکرسی کا جو آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے کس طرح سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر میدان میں آیت الکرسی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بہت شاندار یہ عمل ہے، تو میں آپ کو اس عمل کی مکمل تفصیل، مکمل ڈیٹیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو دوستو، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میٹھی کوئی بھی شیرینی آپ لے لیں۔ میٹھی چیز، برفی ہو یا گڑ ہو یا چینی ہو یا کوئی اور قسم کی شکر ہو، تو آپ نے کوئی بھی شیرینی میٹھی قسم کی چیز لے لینی ہے، اور اس پر حضرت غوث الاعظم دستگیر خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دیں، اور نیاز دینے کے بعد دعا مانگے کہ اے اللہ، غوث پاک کے وسیلے سے ان کے طفیل آپ میرے اس عمل کو کامیابی تک پہنچا دیجئے اور مکمل کرا دیجئے، اور پھر اس شیرینی کو آپ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ اس عمل کو کبھی سے بھی شروع آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ اس کو نوچندی ہفتے سے شروع کریں گے۔ یعنی چاند نظر آنے کے بعد جو سب سے پہلا ہفتے کا دن ہوگا، سیٹرڈے، ہفتہ سیٹرڈے کو کہتے ہیں، جس کو تھامر بھی کہہ دیا جاتا ہے اور شنیوار بھی کہا جاتا ہے۔ تو نوچندی ہفتے کو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور آسانی کے لیے آپ کو میں بتا دوں، جمعے کی رات گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، جیسے آج جمعہ ہے، تو جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو اب رات آئے گی، یہ جو اب رات میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ نوچندی ہفتہ سمجھنے کے یہ ہفتے کی نوچندی رات ہے۔ یہ چاند نکلنے کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا، تو جمعہ گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ ہفتے کی رات ہوگی، اور اس کو نوچندی ہفتے کی رات کہا جائے گا۔ تو نوچندی ہفتے سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی آپ نے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی ہو گئی، سب سے پہلی تعداد اس کی 313 مرتبہ ہے۔ اس کو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 170 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے منتخب کرنا ہے کہ آپ نے کون سی تعداد پڑھنی ہے، 313 بار پڑھ لیں یا 170 بار۔ تو 313 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر علیحدہ ہوگی، اور 170 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر 313 کے مقابلے میں کم ہوگی۔ تو بالفرض آپ مان لیں کہ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 71 مرتبہ اس عظیمت کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اس کو لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 71 مرتبہ آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، نوٹ کرنے میں اس کو آسانی ہو۔ تو عظیمت ہے: اقسمت علیکم ایھا السید الکندیاس وبحق هذه الآیت الشریفہ وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں: اقسمت علیکم ایھا السید الکندیاس وبحق هذه الآیت الشریفہ وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 313 مرتبہ مکمل آیت الکرسی، اور اس کے بعد 170 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 71 مرتبہ آپ نے اس عظیمت کو پڑھنا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ حضرات کو سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرنا ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کمرہ آپ کا تنہا ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہی آپ نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ بالکل علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کا جو بخور ہے وہ سندل سرخ اور گوگل، یہ دو چیزیں بازار سے لائے، آسانی سے مل جاتا ہے۔ سندل سرخ بھی اور گوگل، یہ دونوں چیزیں آپ بازار سے لے آئے، اور کوئلوں پر دوران عمل آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہنا ہے، تاکہ یہ بخور دوران عمل شروع سے لے کر آخر تک برابر چلتا رہے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، نوچندی ہفتے کی رات سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور پڑھائی جو آپ کریں گے 313 مرتبہ، اور دعا 71 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے طریقے کے مطابق ہی، اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو مکمل 9 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 دن تک آپ نے مکمل اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر 313 مرتبہ پڑھتے ہیں تو تعداد صرف 9 دن کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی اگر 313 مرتبہ پڑھتے ہیں، دعا دونوں میں 71 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی، لیکن اگر 313 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو عمل کی جو ریاضت ہوگی وہ 9 دن کی ہوگی، یعنی 9 دن میں پری کی حاضری ہو جائے گی، تسخیر تاج پری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پڑھائی میں آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھتے ہیں تو دعا تو 71 مرتبہ ہی پڑھنی ہوگی، تو 170 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر اس کی جو زکوٰۃ کی تعداد ہوگی، جو دن میں آپ کتنے دن میں آپ نے 170 کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اگر آپ آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر 21 دن تک آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اس عمل میں جب آپ عمل کے آخری دن پہنچیں گے تو آخری دن میں جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں پر جو ہے پری حاضر ہو جائے گی، جس کا نام تاج بھی ہے اور کندیاس بھی ہے۔ تو عمل کے دوران ہی آخری دن یہ آپ کے آس پاس آپ اس کو محسوس کریں گے، اور
عمل مکمل ہونے کے بعد ہی یہ بالکل آپ کے سامنے حسین و جمیل عورت کی شکل میں پری حاضر ہوگی پری، لیکن آپ کو کوئی ڈر نہ لگے، خوف نہ لگے، اس لیے حسین و جمیل عورت کی شکل میں یہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی، اور جس کے سر کے اوپر ایک خوبصورت سا بہترین سا اور سونے ہیروں سے جڑا ہوا جو ایک تاج ہوگا۔ اور جب وہ حاضر ہو جائے تو سلام کرے، کلام کرے، سلام کے بعد آپ نے کلام کرنا ہے، اس کے بعد عہد و پیمان کرنا ہے، قول و قرار کرنا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قول و قرار میں آپ نے وہی باتیں رکھنی ہے جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، جس کو صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قول و قرار کر لیں اور آپ اس کو نبھا نہ سکے۔ اگر ایسا ہوا کہ قول و قرار کر لیا اور نبھا نہ سکے تو پھر آپ کو شدید نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قول و قرار وہی لیں جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس سے کس طرح کے کام لیتے ہیں اور کیسے کام لیتے ہیں اور کتنے شاندار کام لیتے ہیں۔ کام اس طریقے سے کرتی ہے یہ بہترین والے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ادھر حکم دیا اور لمحات میں یہ کام کر دیتی ہے، بہت شاندار طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ تو ایسی عظیم چیز ہے اور ایسا بہترین کام کرتی ہے کہ تصور سے بالاتر ہر کام دنیا کا ہی آپ اس سے کرا سکتے ہیں، جو جائز ہوگا ہر کام کرے گی۔